آج کا یہ اجلاس امیر المومنین خلیفہ رسول داماد رسول حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے منسوب ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ کچھ دیر حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت کے کوشش گزار کروں، اور ساتھ ہی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی بڑی ہستی کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ہمارے لیے جو عبرت نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے۔ یہی ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا قرآن پاک کو سنیں سمجھیں یا حضور کی سیرت سنیں یا کسی بھی بزرگ کی سیرت سنیں سمجھیں، تو ان سے جو ہمارے اپنے زمانے پر فٹ ہونے والی چیزیں ہیں انہیں لیں اور اپلائی کریں۔ یہی سچی محبت کرنے والوں کی نشانی ہے، اور اسی سے شخصیت زندہ رہتی ہے، اسی سے مشن زندہ رہتا ہے، یہی وفاداری کی نشانی ہے، اور یہی سچے محبت کرنے والے اور سمجھدار محبت کرنے والے کی نشانی ہے۔ محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہایت جذباتی ہوتے ہیں اور انہیں کرنے دھرنے سے کچھ مطلب نہیں، سروکار نہیں، اور کچھ محبت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، مشن کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جس سے محبت کریں اس کی یاد کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، خود کی شخصیت کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اور جو جذباتی قسم کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ صرف واہ وہی، ہائی ہلڑ میں، نعرے بازی میں، زندہ باد مردباد میں اپنی زندگیاں بھی ختم کر دیتے ہیں، اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں اپنے محبوب کو بھی دنیا تک نہیں پہنچا پاتے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو وفادار اور سمجھدار محبت کرنے والا بنانا چاہیے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک پہچان وہ ہے جو ان کو شخصی طور پر حاصل ہوئی، وہ ہے بہادری، اور ایک پہچان وہ ہے جو انہیں رسول اللہ نے اسپیشل طور پر دی اور بڑی فضیلت ہے ان کی، وہ ہے علم۔ یعنی بہادری سے انہیں دنیا نے جانا اور علم سے رسول اللہ نے انہیں پہچان عطا کی، اور رسول اللہ کی پہچان ظاہر سے بات ہے سپر ہے۔ رسول اللہ کی پہچان سے بڑی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی پہچان کی نشانی کیا ہے؟ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، الفاظ الگ الگ طرح کے ہیں۔ ایک ٹکڑا وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں پرورش پائی۔ یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کی تربیت، ان کو بچپن میں سنبھالنا، ان کی پرورش کرنا، یہ پورا کا پورا کام رسول اللہ نے انجام دیا۔ اور اس کا ریزن کیا بنا؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال ہے، نبوت کا اعلان کرنے سے 10 سال پہلے کی، تو اس وقت حضرت مولا کائنات کی پیدائش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو جو ایک رسول اللہ کا مشن تھا وہ باضابطہ شروع نہیں ہوا۔ عام طور پر رسول اللہ ایک عام انسان کی سی زندگی گزار رہے ہیں، تو حضرت مولا کائنات کی اس وقت پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی۔ جب حضرت مولا کائنات کی پیدائش ہوئی تو حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں، اور کوئی بڑا آدمی سوچتا کیسے ہے اور اس کا دل و دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ حضور نے اپنے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا عباس، چچا ابو طالب کثیر العیال، یعنی ان کے بچے کافی ہیں، کئی بچے ہیں، تو ہمیں ان کا بوجھ کچھ ہلکا کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کی خیر خواہی کے طور پر اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کیا کہا کہ چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، یعنی ان کی اولاد زیادہ ہے، تو ہمیں ان کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ اور ہلکا کرنے کا طریقہ کیا؟ ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کچھ بچوں کو آپ، کسی بچے کو آپ گود لے لیں، کسی کو میں لے لیں، کسی کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لوں، کسی کی پرورش کی ذمہ داری آپ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب کے جن بیٹے کو اپنی گود میں لیا وہ ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود لے لی، اور گود لینے سے مراد اپنی پرورش میں لے لی، اور حضرت مولا کائنات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لی۔ تو اس طرح سے مولا کائنات گویا پیدائش کے ساتھ ہی رسول اللہ کی پرورش میں کفالت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت مولا کائنات کی پوری پرورش، جس طرح حضور کی پرورش حضرت حلیمہ کے یہاں ہوئی، اسی طرح سے مولا کائنات کی پرورش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ یعنی کسی کو اپنے بیٹے کی یا کسی کو اپنے کسی ماتحت کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت دیکھنی ہو تو حضرت مولا کائنات کی شخصیت کو اور حضور کے پرورش کرنے کے انداز کو دیکھنا۔ آج ہمارا مسلم سماج پیرنٹنگ میں بہت کمزور ہے۔ پیرنٹنگ سے مراد اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کمزور ہی نہیں بلکہ تقریباً فیل ہے۔ ہمارے بچوں کی کوئی خاص تربیت نہیں ہے اور ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ فیل ہیں۔ بچے کیسے پرورش پا رہے ہیں، کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون ان کی یار دوست ہیں، کون سی اچھی عادتیں ہیں، کون سی بری عادتیں ہیں، عام طور پر ہمیں یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور یہ ماں باپ کے فیل ہونے کی نشانی ہے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ مجھے بات کہنے کے لیے معاف کیجیے گا، علماء بھی اس سے برطرف نہیں۔ میں بارہا دیکھتا ہوں کہ علماء کے بچے بھی جتنے سنہرے اور جتنے اچھے اور قیمتی ہونے چاہیے نہیں بن پا رہے ہیں، یہ ان کا بھی فیلئر ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کی سب سے بڑی جمع پونجی ہے اس کی اولاد۔ جس نے اپنی اولاد کو نہیں پہچانا، جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، وہ انسان فیل انسان کہلاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الولد سر الیقین، بیٹا راز اگل دیتا ہے کہ باپ کتنے پانی میں۔ اولاد کو دیکھ کر کے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کتنے ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں گے، آپ مالدار ہوں گے، آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کوئی بڑے آدمی، لیکن آپ کی اولاد اگر بدتمیز نہیں ہے تو مانا جائے گا کہ گھر کے اندر آپ فیل ہیں، اور اس میں ہماری میجورٹی فیل۔ اس کے بہت سارے اگزامپل ہیں، بہت سارے دلیلیں ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں یہ کہہ کر کے جو بھی بڑی قومیں ہیں، زندہ قومیں ہیں، جو حکومت کرتی ہیں یا بڑے عہدوں تک پہنچتی ہیں، ان قوموں کا اہم ترین پوائنٹ اور ان کی زندگی کا اہم ترین کام ہوتا ہے اپنے اولاد پر بے پناہ فوکس کرنا۔ میں نے اسی بھارت کی سرزمین پر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 7 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر کے 1.5 لاکھ کی نوکری اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر سے دور رہنے کی وجہ سے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب باپ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو اولاد بھی ویسی ہی تیار ہوتی ہے جیسا باپ تیار کرنا چاہتا ہے، اور اگر باپ کو اپنی اولاد کی پڑی نہیں ہے تو جیسا کہ حضرت مولانا ایوب صاحب فرما رہے تھے، بچوں میں نشہ پنپ رہا ہے، مجال ہے کہ بچے نشیڑی بن جائیں اور ماں باپ کو خبر نہ ہو۔ بچہ نشیڑی بعد میں ہے، ماں باپ مجرم پہلے ہیں۔ ماں باپ کا قصور ہے کہ بچے نشیڑی بن جاتے ہیں، ماں باپ کا فیلئر ہے کہ بچیاں بیراہ ہو جاتی ہیں۔ تمہارے گود میں پلنے والے، تم ان سے اس قدر بے خبر کہ ان کی کیا روش ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تمہیں خبر ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ بننے کا حق بھی نہیں تھا اور تم نے ماں باپ ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ یہاں پر بہت لوگ فیل ہوئے۔ اللہ شعور عطا فرمائے۔ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس اینگل کو بھی حضور کی زندگی سے دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی،
پہلے حضرت مولا کائنات کی تربیت، حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو ان کی تربیت، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے اور اپنے نواسے حضرات حسنین کریمین کی تربیت، ان کو جب قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اندازہ لگے گا کہ رسول اللہ کی تربیت کا انداز کتنا نرالا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے الگ الگ خواتین کو ذمہ داری دے رکھی تھی کہ تمہیں فاطمہ کو یہ ادب سکھانا، یہ چیزیں سکھانی ہیں اور اس طرح سے تربیت کرنا۔ مولا کائنات کی پریکٹیکل طور پر خود تربیت فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کے گھر میں بچے پیدا ہوئے یعنی حضرات حسنین کریمین امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو ان کی تربیت رسول اللہ نے خود فرمائی۔ ایسا نہیں کہ صرف نانا نے نام رکھا اور گٹھی دی ہے، یہ فارملٹی تو کی، اس کے ساتھ تربیت بھی حضور نے فرمائی۔ حضوری کی تربیت کا اثر ہے کہ جہاں بڑے بڑے پہاڑ دہل جائیں وہاں ان صاحبزادوں کا جگر بالکل نہیں ہلتا۔ میدان کربلا، ہمیں صرف میدان کربلا یاد رہتا ہے، اس سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ کربلا میں ڈٹے رہنے کی ہمت کس نے دی اور تربیت کس نے فرمائی۔ وہ تربیت رسول اللہ کی تربیت۔ مولا کائنات، ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے ان کی تربیت فرمائی، اور حضور کی تربیت چھوٹی نہیں ہو سکتی، حضور کی تربیت چھوٹی بھی نہیں ہو سکتی، اور حضور کی تربیت جاہلانہ بھی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ سب سے بڑی خوبی ایک انسان کی جو ہوتی ہے وہ ہے اس کا علم۔ مان لیجیے کوئی عالم دین، اس کے اندر 50 خوبیاں، وہ بہت اچھا عالم، بہت پرہیزگار آدمی ہے، بہت اخلاق کا دھنی ہے، زبان پر میٹھا ہے، جو اس کی خوبیاں، جب اس کی خوبیوں کی لسٹ بنائی جائے تو سب سے پہلے کس خوبی کو رکھا جائے؟ اصولی بات یہ ہے، ایک انسان کے اندر ایک سے زائد خوبیاں ہوں تو سب سے پہلی خوبی، جب ہم خوبیاں گننے لگیں، کاؤنٹنگ کریں، تو سب سے پہلے جس خوبی کو نمبر دیا جانا چاہیے وہ ہو علم۔ علم سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ علم سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، باقی سب چیزیں بعد میں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کھولی ہے، حضور نے ان کی تربیت فرمائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو رسول اللہ کا مزاج تھا، جو رسول اللہ کی عادتیں تھیں، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، جو رسول اللہ کا اپنی پاک بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سلوک تھا، جو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک تھا، یا اعلان نبوت سے پہلے حضور کی جو مصروفیات تھیں، مولا کائنات ایک باپ کی طرح، بظاہر تو حضور چچازاد بھائی ہیں، لیکن چونکہ حضور نے ان کی پرورش کی ہے تو اس طرح سے پرورش کی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، تو ایک باپ کی طرح حضور کو حضرت مولا کائنات نے دیکھا ہے اور ایک ایک چیز ان سے کیچ کی ہے۔ مولا کائنات جو شہر علم کا دروازہ ہے، اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ حضور کی تربیت نے انہیں علم کے شہر کا دروازہ بنایا، یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے۔ اور یہ کوئی بلند دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت مولا کائنات شہر علم کا دروازہ، بلکہ جب ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں گے اور ان کی زندگی کے فیصلے دیکھیں گے، ان کی زندگی کے معمولات دیکھیں گے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ سچ مچ مولا کائنات اتنے ہی بڑے ہیں جتنا بڑا رسول اللہ نے انہیں کہا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت کا سب سے پہلا فیض کیا ملا؟ سب سے پہلا فیض یہ ملا کہ وہ ایمان لانے والوں میں، بچوں میں سب سے پہلے وہی ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد میں اس کو پہلے قبول کرنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں عبادت کیا کرتے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان عبادتوں کا انداز دیکھ کر کے
حضرت مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ متاثر ہوئے، انہوں نے ایمان لیا۔ تو حضور کی صحبت کا پہلا اثر مولائی کائنات پر کیا مرتب ہوا کہ مولائی کائنات کو حضور کی صحبت کی بدولت اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا۔ دوسرا، اس ایمان کی بدولت پھر عمل۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آج مولائی کائنات کا دم بھرنے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ تو بہت ہیں، لیکن ان کی پریکٹیکل لائف کو کاپی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور گنتی کے لوگ۔ اور یہ وفادار اور سمجھدار قسم کے لوگوں کی اور زندہ لوگوں کی محبت کا طریقہ نہیں ہوتا۔ زندہ لوگوں کی محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو محبوب ہے اس کی اداؤں کو زندہ رکھا جائے، اس کے مشن کو زندہ کیا جائے۔ مولائی کائنات پر حضور کی تربیت کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہوا؟ دوسرا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مولائی کائنات کو عملی طور پر وہی مزاج ملا جو مزاج رسول تھا، اور آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہوتے تو آپ کی مصروفیت کا عالم یہ ہوتا کہ اب آپ کو ایسا لگتا کہ دنیا سے مطلب ہی نہ، یعنی آپ ہیں، آپ کی نماز، کسی چیز کی طرف کوئی توجہ، ادھر ادھر دل و دماغ یا خیالات کا بھٹکنا کچھ نہیں ہوتا، ہر طرح سے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے۔ یہ حضرت مولائی کائنات کی نماز کی پہچان، یعنی نماز تو صرف نماز، اب ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں۔ حضرت مولائی کائنات حضور کی صحبت کی برکت سے جو تیسری بڑی چیز ملی وہ رسول اللہ کی جانثاری۔ کسی بھی بڑی شخصیت کا اہم ترین پہلو یہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا کسی بھی شکل میں اللہ کے محبوب بندے ہوں، تو ان محبوب بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان سے جو جتنا زیادہ قریب رہتا ہے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ والا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دو دوستوں میں بڑی محبت، لیکن جتنا زیادہ ساتھ رہیں گے، جتنا زیادہ ساتھ رہیں گے، آہستہ 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 محبت میں کمی ہونے لگتی۔ کیوں؟ ایک بھولنے لگتی، پتا چلتا ہے کہ میرا دوست اس معاملے میں کمزور ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی ادائیں ٹھیک نہیں، یا مان لیجیے آپ کسی کا بڑا احترام کرتے ہو، آپ اس کے ساتھ کہیں سفر کریں، ادھر ادھر چلیں، کافی ساتھ رہیں، تو آہستہ آہستہ پورا شخص آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جن کو میں اتنا بڑا سمجھ رہا تھا یہ ایسے ہیں، یہ ان کی اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوبوں کا انداز بہت جدا ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی بندے کے اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے محبوب بندوں سے قریب ہوتے ہیں تو آپ جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا اور زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی شخصیت میں فنا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہوتی ہے اللہ۔ آپ عام انسانوں سے جتنا قریب ہوں گے آہستہ آہستہ ذہنی طور پر دور ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کا معاملہ الٹا، آپ ان سے جتنا قریب ہوں گے ذہنی فکری طور پر روحانی طور پر ان سے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کی کبھی شکم سیری نہیں ہوگی، یعنی دل نہیں بھرے گا۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ حضرت مولائی کائنات نے جن کی صحبت پائی، حضور سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہو، اور حضور کی اداؤں سے زیادہ اہم پاکیزہ اور بلند ادائیں کس کی ہو سکتی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، ان کی پرورش میں ہونے کی وجہ سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ سے ذہنی فکری طور پر ان کی قربت اور زیادہ بڑھتی رہی، اور رسول اللہ کے لیے ان کی جانثاری اور زیادہ بڑھتی رہی۔ اس کا عملی نتیجہ کب سامنے آیا؟ جتنی بھی جنگیں ہوئی اسلام، ہر جنگ میں حضرت مولائی کائنات تقریباً ہر جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے روک دیا تھا اس لیے، ورنہ تقریباً جنگوں میں حضرت مولائی کائنات حضور کے دائیں بائیں رہے۔ یعنی کم صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے تمام جنگوں میں شرکت کی۔ کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے، کچھ پہلے ایمان لائے، کبھی کوئی کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، کبھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت مولائی کائنات کو مدینہ میں روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمہیں مدینہ کی رکھوالی کرنی، مدینہ کا ذمہ دیا تھا، اس لیے وہاں پر وہ رکے تھے، اور اس کے باوجود بھی انہیں پسند نہ تھا کہ مدینہ میں پیچھے اکیلے رکے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ
کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے؟ یعنی میں تو میدان کا آدمی ہوں، اور میدان کے آدمیوں کا کام میدان ہی سے ہوتا ہے، مجھے بچوں اور عورتوں کے بیچ میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ رب العزت نے دو نبیوں اور دو سگے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں بزرگ ہستیوں کو اللہ رب العزت نے قربت عطا فرمائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر وقت تیار ہے، چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے، اور ہر وقت ان پر جانثاری کیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ فرق یہ ہے حضرت ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لہذا تم نبی نہیں۔ یہ بات حضور نے ارشاد۔ حضرت مولا کائنات کی جانثاری کا اہم ترین ثبوت واقعہ ہجرت۔ واقعہ ہجرت ہم سب نے سنا ہوگا، بارہ سنا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف تشریف لے جانے لگے اور آپ کے پاس کفار و مشرکین کی کچھ امانتیں تھیں، آپ نے وہ امانتیں حضرت مولا کائنات کے حوالے کی اور فرماتے ہیں علی میری امانتیں فلاں فلاں کی جن جن کی تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حوالے کرنا اور پھر تم مدینہ چلے آئے۔ ایک طرف تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آج ہم اور آپ اس معاملے میں بہت یعنی جس نبی نے اپنی جان کی دشمنوں کی امانتوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کی، اسی نبی کے چاہنے والے، ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے اپنے سگے بھائیوں کی امانتوں میں دھما دھم خیانت کر دیتے اور انہیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ بہت شرمندگی کی ایک ایک چیز سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں فرمائی، وہ مولا کائنات کے حوالے کی اور مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس بستر پر جس پر حضور آرام فرماتے اور جس کی گھیرا بندی ہو چکی تھی، یعنی دشمن چاروں طرف سے، ان کی اپنی پلاننگ تھی۔ اللہ رب العزت جو تدبیر فرماتا اس کی اپنی تدبیر ہوتی، خفیہ تدبیر۔ انہوں نے پلاننگ یہ کی محمد عربی کا کام تمام کرنا ہے، واقعہ ہم سب نے سنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوایا اور ان کی جو سازش تھی وہ بتلائی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں، آپ نے ایک مٹھی مٹی لی، اس پہ دم کیا اور پھینک۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور نے ایک طرف مٹی پھینکی اور مٹی چاروں طرف جو دشمن گھیرے ہوئے تھے ان کے سروں پر یا ان کی آنکھوں پر اس طرح سے جا کے پڑی کہ گویا سب اندھے ہو گئے۔ حضور انہی کے بیچ سے نکل گیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ میں نے سامنے مٹی پھینکی تو سامنے ہی جا کے پڑے گی، پیٹ پیچھے مٹی جا کے نہیں پڑے گی۔ اور مٹی کا پڑنا ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی تو مٹی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ مٹی اگر کسی کو پھینک دی جائے تو کیا انسان اندھا ہو جاتا ہے؟ دراصل مٹی ایک بہانہ ہے۔ صاف طور پر یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور اس بستر، اب وہ بستر دراصل رسول اللہ کا بستر نہیں بلکہ موت کا بستر، اس بستر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت مولا کائنات کو سنا۔ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سازش ہو چکی تھی، جو سازش ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے حضور اپنا بستر، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے تھے، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے یا مولا کائنات نہیں جانتے تھے کہ بستر تو موت کا بستر ہے؟ لیکن سلانے والا بھی بڑا عجیب شان کا ہے اور سونے والے کا اعتماد اور اس کی وفاداری کا بھی عجیب عالم ہے۔ انہوں نے اس بات میں کوئی تردد نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ کی امانتیں لے لیتا ہوں، بعد میں ان کی سپرد کر کے آ جاؤں گا، لیکن اس بستر پر جو ٹارگیٹڈ بستر ہے اس بستر پر میں کیوں سوؤں؟ میں کہیں اور سیف جگہ پہ سوؤں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے۔ کیا صحابہ کا مزاج اور ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا، لیول کیا تھا؟ اس بات کو صرف جذبات میں نہ لیں، ان کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ آسان کام ہے
اگر کسی پر ڈنڈے برس رہے ہوں تو انسان کیا کیا نہ کر گزرے، لیکن اگر کوئی انسان صاف طور پر شمشیروں کے سائے میں ہو، صاف طور پر اسے موت کا خطرہ محسوس ہو اور اس وقت وہ خطرہ مول اور کسی کوئی آپشن اختیار نہ کرے، یہ ایمان صحابہ کا ایمان۔ ہمارا ایمان کیا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اسی بستر پر آرام کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی اس سے انہیں سروکار تھوڑی ہوتا کہ موت کا بستر ہے کہ زندگی کا بستر ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، لینا دینا نہیں تھا ان کے لیے۔ جو کچھ تھا رسول اللہ نے جو فرما دیا اس کے لیے جان، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ عقلیں سوچتی ہیں، عشق یہ نہیں سوچتی، انہیں اس سے لینا دینا ہی نہ۔ عام طور پر ہم صحابہ کی یہ سچویشن پائیں گے۔ صحابہ کرام کا معیار ایمان یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کریں، ان کا معیار ایمان صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی خواہش کیا، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اس بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے امانتیں بھی حوالے کی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ مدینہ پہنچنے کے بعد دشمنوں نے اپنی دشمنی نہیں کی، اور بڑی عجیب بات، 420 کلومیٹر یا کم و بیش اتنی دوری پر چلے جانے کے باوجود دشمن اپنی دشمنی نبھا رہے۔ اور اب کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ اب یہ کرتے تھے کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم محمد پر اٹیک کرو، محمد کے ماننے والوں پر اٹیک کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں۔ وہاں ہیں مکہ والے، یہاں ہیں مدینہ والے، کیا لینا دینا؟ سفر کرنے میں بھی لمبا وقت لگے۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ چند گھنٹوں میں سفر طے ہو جائے، ہفتوں لگتے تھے، اونٹوں سے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگ یہاں آ کے آس پاس کے قبیلوں والوں کو بھڑکاتے تھے تو مدینہ پر اٹیک کرو، محمد پر اٹیک کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں۔ ایسا ہوتا، نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے بات کہتے ہوئے اور مسلمانوں کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے عام طور پر بڑھ کر کے لوگوں پر اٹیک نہیں کیا ہے، بلکہ بڑھ بڑھ کے رسول اللہ پر لوگوں نے اٹیک کیا ہے، تو مسلمانوں نے اس کا جواب دیا۔ اسلام کا مزاج صاف، ہم ظلم کریں گے نہیں، لیکن اگر تم ظلم کرو گے تو ظلم سہیں گے بھی نہیں، یہ اسلام کا مزاج۔ تو وہ اٹیک کرواتے۔ پہلا اٹیک جو ہوا وہ ہوا جنگ بدر، بہت نازک لڑائی، مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر۔ بدر کا میدان بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی وہاں سے جائیے تو پہاڑیوں سے گول مول راستے، وہاں پر رمضان کا مہینہ، 17 رمضان کی لڑائی، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، 80 کلومیٹر دور، بے سب و سامان کا عالم۔ مشرکین نے پہلے آ کے وہاں ڈیرا ڈال لیا، اور جو ٹھیک زمین تھی یعنی جہاں پانی وغیرہ تھا وہاں پر مشرکین نے قبضہ کر لیا، اور ادھر مسلمانوں کے پالے میں، مسلمانوں کے حصے میں وہ زمین آئی جو جنگ کے لیے مناسب نہ۔ لیکن جب ایمان اتنا مضبوط ہو، کھو کے لیے دعائیں نہ، حضور نے اس وقت رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، پروردگار آج میری صاحب ایمان نہ بچے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والے نہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے لیے دعا کر رہے تھے، حضور کے کندھے پر چادر تھی، رونے کی وجہ سے چادر کھسکتے کھسکتے نیچے گئی، رو رو کے حضور نے دعا کی۔ کیوں؟ یہ سکھایا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو، کھوکھلی دعائیں نہیں۔ کیا حضور پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ پروردگار 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، ہم سے 3 گنا زیادہ، 3 گنا ہیں، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اپنے وطن مدینہ سے اتنی دور ہیں، ایسا میدان ہمیں لڑنے کے لیے ملا ہے، ہم کیا کریں؟ پروردگار فتح عطا فرما۔ ہو سکتا حضور کی دعا اس وقت بھی رد نہیں ہوتی، لیکن حضور تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ کسی بھی سچے مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ کھوکھلی دعائیں کرتے رہو، نہ کچھ کرنا نہ دھرنا، صرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرو۔ یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، پروردگار اب آبرو تیرے ہاتھ میں۔
ہم دوا دارو نہ کریں مریض کے لیے اور صرف دعا کریں کہ پروردگار اسے شفا دے دے، ایسا نہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ہماری جتنی اوقات ہے، جتنی حیثیت ہے ہم نے کر دیا، لیکن قریب اصل شفا دینے والی ذات تو تیری ہی ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دوا بھی فرمائی۔ 313 حاضر میدان میں حاضر، پہلی لڑائی پہلا معرکہ، حیران کن نتائج ظاہر ہوئے اور عرب پر ایک چھاپ قائم ہو گئی کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج سے نبرد آزما ہوئے ہیں اور اس کو بھی شکست دے ڈالی۔ اس جنگ میں حضرت مولا کائنات کا بہت اہم رول تھا۔ جنگ احد میں حضرت مولا کائنات کا بہت اہم رول تھا۔ جنگ احد، احد پہاڑ مدینہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، اب تو آہستہ 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 اس کا حجم بہت کم ہو گیا ہے۔ احد پہاڑ کی لڑائی بڑی نازک، ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، حالات ایسے بن گئے، یوں کہہ لیجیے کہ بھگدڑ کا سما بن گیا تھا، صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن اس وقت گنتی کے صحابہ تھے جو ڈٹے رہے، رسول اللہ کے دائیں بائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا عالم تو یہ تھا کہ کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ اگر کوئی تیر آ رہا ہو، کوئی حملہ ہو رہا تو پہلے مجھ پر اٹیک ہو، رسول اللہ پر اٹیک ہو۔ اس موقع پر جو ڈٹے ہوئے صحابہ تھے ان میں حضرت مولا کائنات بھی پیش۔ اسی طرح الگ الگ موقع آئے میدان میں، ہر موقع پر حضرت مولا کائنات کا جو یوگدان ہو سکتا ہے وہ یوگدان ہوا۔ جنگ خیبر کا موقع، خیبر مدینہ سے ہٹ کر کے ایک الگ بستی، یہودیوں کی بستی، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا، اور ایک وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ٹف سچویشن یوں تھی کہ مضبوط قلعہ ہے۔ اب جب قلعے ہوتے ہیں، قلعے ہم سب نے دیکھے ہوں گے، قلعے چڑھائی پہ بنے ہوتے ہیں، مضبوط دیواریں، چڑھائی پہ چڑھنا، پھر دیواریں توڑ ڈالنا یا دروازے توڑ ڈالنا، پھر اندر گھسنا، اور پھر جو اندر پہلے سے موجود ہے وہ تیر برسائیں تو ان کی تیروں کا سامنا کرنا معمولی بات ہے۔ اگر چند لوگ چھت پر ہوں اور اوپر سے وہ کچھ برس آ رہے ہوں تو نیچے والا کیا مقابلہ کر پاتا ہے، جبکہ چھتیں تو اتنی مضبوط بھی نہیں، لیکن قلعے بہت مضبوط ہیں۔ تو خیبر کا قلعہ بڑا ٹف قلعہ تھا، فتح بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع صحابہ کرام بلایا، اور جو جھنڈا ہوتا تھا وہ جھنڈا آپ نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائے گا، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ اب چونکہ بشارت حضور نے دے دی، صحابہ حضور کی بات کا مطلب سمجھتے، حضور کیا فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے مکمل بشارت عطا فرما دی اس کے ہاتھ میں، یعنی اب تو صرف جھنڈا دینے کی دیری ہے، فتح تو ہونی ہے، اور فتح کے ساتھ خوشخبری ہے کہ اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب کیا ہوا؟ تمام صحابہ کرام کے لیے یہ رات بہت آزمائشوں بھری رات، آزمائشوں بھری رات اس لیے کہ کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا۔ صحابہ کرام کی تمنا تھی، اور دراصل صحابہ کرام کے بیچ میں خاموش کمپٹیشن رہتا تھا اس بات کو لے کر کے کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھے۔ تو صحابہ کرام کا مزاج تھا سابقوا الی الخیرات، بھلے کاموں میں مسابقہ کرنا، مقابلہ کرنا، بھلے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ صحابہ کرام کے لیے رات بڑی نہ ہوئی، اور ہر صحابی کے دل میں تمنا تھی کاش آج مجھے یہ جھنڈا مل جائے، مجھے آج علم مل جائے۔ حاضر ہوئے صحابہ کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا علی کا، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم کی شکایت، یعنی آنکھ میں پرابلم۔ حضور نے فرمایا بلا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ملائکہ نے بلایا۔ رسول اللہ کا علاج بھی کیا علاج، یوں لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھوں میں
ان کی آنکھوں میں لگانا تھا آنکھیں ہمیشہ کے لیے روشن، یا نہیں کہ وہی بیماری ٹھیک ہوگی، ہمیشہ کے لیے روشن۔ اور حضور فرماتے ہیں لو یہ تمہاری بیماری کا علاج ہوا، اور اب لو یہ کامیابی کا جھنڈا۔ حضور نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور خیبر کا قلعے کا دروازہ تھا، اندر جو لوگ تھے وہ اپنی دن میں مست، کئی دنوں سے گھیرا کیے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، کیا کر لیں گے؟ انہیں کیا معلوم کہ اب یہاں کیا ہو جائے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پا کر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر کی حیثیت سے وہاں پہنچے، اور خیبر کا جو دروازہ تھا، ایسی بات ہے کہ اتنا مضبوط قلعہ ہے تو دروازہ بھی اسی شان کا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ نے قلعوں کے یہ جو ٹیمپریری قلعے تھے بادشاہوں کے، راجاؤں کے بنے، بادشاہوں کے بھی چھوڑیے، راجاؤں کے قلعے جو یہاں وہاں نظر آ جاتے ہیں، ایک فیملی کے لیے جو قلعے بنتے ہیں وہ بھی کتنے مضبوط ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ گویا کہ پوری قوم کا قلعہ تھا، پوری قوم وہاں پر رہا کرتی تھی، اور پوری یہودی قوم کی حفاظت کی ضمانت تھا وہ قلعہ۔ اس کا دروازہ بھی بڑا مضبوط۔ اب اس دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو 70 آدمی سے لے کر کے 40 آدمیوں سے لے کر کے 70 آدمی تک اس دروازے کو اٹھا پاتے تھے اگر اٹھانے کی نوبت آتی۔ اللہ رب العزت نے جو ہمت عطا فرمائی تھی، جو بہادری عطا فرمائی تھی، جو بازو میں قوت عطا فرمائی تھی، حضرت مولا کائنات نے شاہانہ طور پر اس خیبر کو، دروازے کو پکڑا، ہاتھ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ قلعے کا دروازہ اکھڑنا تھا کہ صحابہ کرام اندر تشریف لے گئے، تو صحابہ جہاں چلے جائیں وہاں صحابہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اور ایک لمبی مدت تک جو شش و پنج میں مبتلا تھے اس سے نجات ملی، اور حضرت مولا کائنات کے حصے میں ہمیشہ فاتح خیبر کی شان آئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت میں ایک الگ پہچان چلی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک اہم ترین بات جو نظر آتی ہے، وہ بات نظر آتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو، اور آپ کی جو پرورش تھی اس پرورش کو صحابہ کرام تک جو کا تو منتقل کرنا، صحابہ کی خیر خواہی کرنا۔ حضور کا مزاج بہت دردمندانہ مزاج تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندی کا جو مزاج تھا، حضرت مولا کائنات نے چونکہ اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کو صحابہ کرام تک منتقل کرنا، صحابہ میں کوئی پریشان ہوتا تو اس کی خبر گیری کرنا، کسی کے بیچ میں اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو مصالحت کی کوشش کرنا، اگر حضرت مولا کائنات سے کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس میں بھی صلح صفائی کے راستے نکالنا، یہ حضرت مولا کائنات کی اولین ترجیح ہوا کرتی۔ حضرت مولا کائنات اسلام میں ایک اور امتیاز حاصل ہے صحابہ کرام کے بیچ میں، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن صحابہ کی فضیلتیں انفرادی سطح پر منقول ہیں، مطلب یہ صحابہ کرام کی جماعت بڑی جماعت تقریباً 1.25 لاکھ کے آس پاس، لیکن ان صحابہ میں کچھ صحابہ جو سابقین اولین ہیں، جو اصحاب بدر ہیں، جو عشرۂ مبشرہ ہیں، اس طرح کے جو صحابہ ہیں، اصحاب ہجرت ہیں، انصار ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ وہ ہیں جن کی فضیلتیں حدیث میں الگ سے بیان ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی۔ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کا احسان ادا کر دیا لیکن ابوبکر کا احسان ادا نہ ہوا، یہاں تک حضور نے بیان کیا۔ حضرت فاروق اعظم کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہم سب نے سنا ہوگا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا گیا وہ امین الامہ ہیں، یعنی اس امت کے امین ہیں۔
اسی طرح سے الگ الگ صحابہ کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی، کسی صحابی کی کوئی فضیلت، کسی صحابی کی کوئی فضیلت، لیکن اگر انڈیویجول کیپیسٹی پہ دیکھا جائے، الگ الگ طور پر دیکھا جائے، تو جتنے صحابہ کی جو جو فضیلتیں مروی ہوئی ہیں، جو جو فضیلتیں آئی ہیں، صرف ایک فرد کے طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضیلتیں حدیث میں مولا کائنات کی۔ یعنی جیسے حضرت مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں مان لیتے ہیں کہ 100 حدیثیں آئی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت میں 100، 90، 110 فضیلتیں آئی ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی فضیلت میں مان لیجیے 100، 150، 50 جو بھی حدیثیں آئی ہیں، تو اگر اس طرف دیکھا جائے تو کسی کی فضیلت میں 100، کہیں 50، کہیں 90، کہیں 110، کہیں 120، تو حضرت مولا کائنات کی فضیلت میں مان لیتے ہیں کہ 200 حدیثیں، یعنی جتنی احادیث صحابہ کے بارے میں ملتی ہیں ان میں انفرادی سطح پر سب سے زیادہ فضیلتیں مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں، بہت ساری فضیلتیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدیر خود کے موقع پر، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا علی تم میرے بھی مولا ہو، یعنی جہاں پوری کائنات کے مولا ہو، عام انسانوں کے مولا ہو، حضور نے تمہیں مولا کہا ہے، ویسے تم میرے مولا ہو، اسی لیے انہیں مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے متعلق بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے، آیت مباہلہ کو آپ سب جانتے ہیں، کچھ کم نصیبوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقانیت کے لیے ان سے فرمایا کہ میں تم سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ہم جمع ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ جو حق پر ہو وہ سلامت رہ جائے اور جو حق پر نہ ہو وہ غارت ہو۔ تم بھی اپنے والوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے والوں کو بلا لو۔ ان کے جو ہو سکتے تھے انہوں نے بلانے کی کوشش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع حضرت مولا کائنات کو لیا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو لیا، اپنے دونوں صاحبزادوں کو لیا اور ان سب کو لے کر کے وہاں پہنچا۔ جب حریف لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے ہیں تو ان کی زمین ہل گئی، اور انہی کے جو دانشور لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ کسی پہاڑ کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ہٹ جائے تو اللہ رب العزت اسے ہٹا دے، ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور وہ ہمت نہیں جٹا پائے کہ ان حضرات قدسیہ کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا آیت مباہلہ، اس میں حضور نے جو قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال فرمائے تھے وہ یہ کہ تم اپنوں کو لے آؤ، ہم اپنوں کو لے آتے ہیں۔ ہم اپنوں میں حضور کے ساتھ جو تھے وہ یہ لوگ تھے۔ آیت تفہیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب صاف ستھرا کرنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو شخصیات ہیں، یعنی حضور کے گھر والے کون، تو حضور کے گھر والوں میں حضور کی پاک بیویاں اور حضور کی پاک اولادیں، اور ان میں حضرت مولا کائنات کا بھی شامل۔ تو یہ ہے وہ حضور کے گھر والے۔ الگ الگ تفسیریں ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، ان میں سے یہ تفسیر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان باتوں کا اثر صحابہ کرام پر یوں نظر آتا تھا کہ حضرات صحابہ کرام حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو، ان کی بات کو، ان کے بتائے ہوئے مسئلے کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے اس بات کا سرٹیفکیٹ انہیں ملا ہوا ہے کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو حضور نے ان کی تربیت گویا چچازاد بھائی کے طور پر بھی فرمائی، ایک بیٹے کی طرح بھی ان کی تربیت فرمائی، ایک داماد کی طرح بھی ان کی تربیت فرمائی، اور ایک صحابی کے طور پر بھی ان کی تربیت فرمائی۔ یعنی حضرت مولا کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہترین مرکز ہے، اور ان کی شخصیت میں وہ بہترین چیزیں نظر آتی ہیں۔
ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کے بارے میں بہت عبرتناک بات ارشاد کی۔ ایک حدیث میں تو فرمایا تم سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ تم سے نفرت صرف منافق کر سکتا ہے۔ یعنی مولا کائنات کی محبت ایمان کی نشانی اور مولا کائنات سے بغض منافقت کی نشانی۔ اور ایک دوسری حدیث پاک عبرتناک بات ارشاد فرماتے ہیں علی تمہارے متعلق حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تمہارے متعلق دو رائے قائم ہوں گی، کچھ لوگ تمہاری محبت میں غلو کریں گے اور کچھ لوگ، فرمایا تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، کچھ لوگ تمہاری محبت میں غلو کریں گے، کچھ لوگ تمہاری دشمنی میں غلو کریں گے۔ حضرت مولا کائنات کے متعلق ایسا ہی کچھ لوگوں نے ان کی دشمنی میں، خاص طور پر خوارج ان کی دشمنی میں اتنا غلو کیا کہ مولا کائنات پر معاذ اللہ حکم کفر لگا۔ ان الحکم الا للہ، اس آیت کریمہ کی بنیاد پر کہا کہ علی نے اللہ کا حکم نہ مانا لہذا علی مسلمان۔ اور کچھ لوگوں نے مولا کائنات کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ معاذ اللہ انہیں خدا کے برابر کیا۔ حضور نے جو کہا ٹھیک ویسا ہو گیا، کچھ ان کی دشمنی میں حد سے بڑھے، کچھ ان کی محبت میں حد سے بڑھے۔ اہل سنت اعتدال کا مذہب ہے۔ ہم حضرت مولا کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، حضور کا بھائی، حضور کے لیے حضرت ویسے ہی مانتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور جو فضیلتیں ان کی ہیں ایز اٹ از بصر و چشم قبول، اور ان کی محبت میں کوئی ایسا غلو نہیں کرتے کہ جس غلو کی وجہ سے گمراہی انسان کا مقدر بنے اور جہنم انسان کا مقدر بنے۔ یعنی مولا کائنات کی شخصیت اس امت کے لیے ایک معیار ہے کہ امت اعتدال پر برقرار رہتی ہے یا حضور کے بیان کیے ہوئے ان دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں سے بن کر کے اپنا مقدر جہنم بن جائے۔ ایسا موقع بہت نازک ہوتا ہے جب ایک تلوار لٹک رہی، ادھر گئے تب بھی چپیٹ میں آئے اور ادھر گئے تب بھی چپیٹ میں آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں اعتدال ہے، اور یہی عقیدہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہم تمام لوگوں کا معیار ہونا چاہیے، اور یہی جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا؟ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں حد سے بڑھے، اور اتنا بڑھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اگرچہ اس میں کامیاب نہ ہو۔ جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا گمراہ فرمایا کہ وہ گم ہو کے رہ گئے کہ عیسیٰ کو ہم نے سولی پہ چڑھایا تو یہ کون، اور یہ بچے ہیں تو عیسیٰ کہاں، آج تک شش و پنج میں، یعنی اتنی دشمنی کہ نبی کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک گروہ ان کی محبت میں اتنا بڑا کہ کہنے لگا معاذ اللہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو جس طرح سے دونوں حد سے بڑے ہوئے ہیں، یہ بھی گمراہ ہے اور ایمان سے پرے ہیں، اور یہ بھی گمراہ ہے اور ایمان سے پرے ہیں، یہ نبی کی حد سے زیادہ دشمنی کی وجہ سے اور یہ نبی کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، اور اعتدال کا راستہ اپنانا کیا ہے؟ اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی کو گھٹا نہیں سکتے، کسی کو بڑھا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں جو فضیلت رکھی ہے وہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کو جو مقام عطا فرمایا وہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چونکہ کسی کے بھی فرما بردار ہیں تو اللہ و رسول کے حکم کی وجہ سے ہیں، تو ہمارا اہل سنت کا موقف کیا ہے صحابہ کرام کے متعلق؟ اچھا، صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبانوں کو بے پناہ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے کتنی سٹیک بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں سنبھالیں۔ حضور اگر یہ کہہ دیں جیسے کوئی وارننگ دے دے، جناب زبان سنبھال کے بات سنبھال، اگر کوئی کسی سے کہہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ سیم یہی بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں سنبھالیں۔ یعنی ایسا ہمیں حق نہیں پہنچتا بطور امت کہ ہم صحابہ کے بارے میں کچھ اول فول باتیں کریں۔ ایک دوسرے حدیث سے پاس امام طبرانی نے معجم میں کوٹ، یہ بہت عبرتناک حدیث، امام طبرانی فرماتے، امام طبرانی نے معجم میں حدیث کوٹ کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں تین بات، میرے صحابہ سے کچھ لغزشیں ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ہوں گی،
دوسری بات اللہ انہیں معاف فرما دے. ٹھیک. تیسری بات لیکن آنے والے زمانے میں لوگ ان لغزشوں کو یاد کر کر کے اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہیں. تین باتیں حدیث. صحابہ سے لغزشیں ہوں گی ایک، اللہ انہیں معاف فرما دے گا دو. آنے والے زمانے میں ان لغزشوں کی وجہ سے لوگ قریت کے ان لغزشوں کو لائیں گے اور اپنے آپ کو اوندھے منہ جہنم میں گریں گے. آج سوشل میڈیا کا فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ کہاں کہاں کی باتیں نکال کے لاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں. ہمارے بزرگوں نے علماء نے دو کاموں پر بہت توجہ دی. ایک تو تقدیر کا مسئلہ اور ایک مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے بیچ میں کچھ متبھید تھے تو ان کو دبا کے رکھا. تقدیر کے مسئلے کو بھی دبا کے رکھا. کیوں رکھا؟ تقدیر کا مسئلہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ اگر اس کو حد سے زیادہ انسان پڑے دے گا تو گمراہ ہوگا. اس لیے فرمایا گیا تقدیر میں حد سے زیادہ بحث مت کرو، بس یہ مانو کہ اللہ نے نہ تو ہمیں 100% پتھر کی طرح مجبور بنایا ہے اور نہ اتنا پاورفل بنایا کہ جو چاہے کریں. یہ بس کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا. کچھ جگہ وہ ہوتی ہیں کہ وہاں ہر بات کو پریدا نہیں جاتا، کچھ جگہوں پر چپ رہنا پڑتا ہے، کچھ جگہوں پر اپنی عقل کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو مسئلہ ہے تقدیر کا اور دوسرا مسئلہ مشاجرات صحابہ. صحابہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی، آپس میں کچھ بھی ہوا، وہ بڑے لوگ جو ہوا ہوا، جو نہ ہوا نہ ہوا، کس نے کیا کہا، کیسا ہوا، کیوں ہوا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے علماء نے کیا کیا، ان دونوں طرح کی بحثوں کو ہمیشہ سے ٹریک ڈاؤن کر کے رکھا اور سائڈ میں رکھا کہ ان بحثوں کو نہ کرایا جائے، وہ کتابوں میں دفن رہنے دیا جائے. لیکن جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی، فتنوں کا زمانہ قریب ہوتا ہے، تو لوگ ان پرانی بحثوں کو قریت کے نکال کے لاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. کسی نے کچھ بھی لکھا ہوگا، جس نبی کی وجہ سے صحابہ ہے اس نبی کی بولی کو تو سنو. نبی کی بولی کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں زبان سنبھالو. اور نبی کی دوسری بولی کیا ہے جو حدیث میں نے پیش کی. جتنی بھی باتیں قریت کے لاتے ہیں، فلاں صحابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ان کی غلطی ہے. اینڈ بھی یہی ہوگا نا کہ ان کی غلطی ہے. حضور تو پہلے سے فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے کچھ لغزشیں ہوں. ہم نے اپنا ایمان داؤں پہ لگا کے ثابت کیا کہ فلاں صحابی سے لغزش ہوئی. حضور نے ایک لفظ میں پہلے ہی معاملہ صاف کر دیا کہ صحابہ سے لغزشیں ہوگی، صحابہ معصوم نہیں. ایک بات، لیکن حضور کے صحبت یافتہ ہے صحابہ، کسی ایری گیری یونیورسٹی کے کا پروڈکٹ نہیں ہے، کسی چھوٹے موٹے آدمی کے صحبت یافتہ نہیں ہے کہ کچی گولیاں ہم انہیں سمجھ لیں. امام الانبیاء کے صحبت یافتہ ہیں، ان کے تیار کیے ہوئے ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں. ایک بڑے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی فکری طور پر بڑا ہو جاتا ہے. ایک بہت ماہر استاد کا تیار کیا ہوا اسٹوڈنٹ بہت کامیاب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. امام الانبیاء کے اسٹوڈنٹ ہلکے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑے تھے تو بڑے ہی تھے. اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ سے لغزشیں ہوں گی لیکن اللہ معاف فرما دے گا. حضور کی خوشخبری، حضور کی غیب دانی. اب اگر صحابہ سے لغزشیں ہوئی تھیں تو حضور کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، ان کی تو معافی مل گئی. اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، یہ دو کام تو ہو گئے. صحابہ سے لغزشیں ہونی تھی تو ہو گئی، نہ ہونی تھی تو نہ ہوئی، لیکن دونوں صورتوں میں اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. اب ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ان کو پورے دو اوندے منہ جہنم میں گرو. سستا سودا صحابہ کے بارے میں باتیں بہت ٹف بات ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی محبت میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں جان چھوٹ جائے گی. نبی کے صحبت یافتہ ہے، اس لیے اس بات کو ہمیشہ نظر میں رکھیں کہ علی تمہاری محبت میں افراط و تفریط کے شکار ہوں گے لوگ. کچھ تمہاری محبت میں حد سے بڑھیں گے، کچھ تمہاری دشمنی میں حد سے بڑھیں گے. بیچ کا راستہ اہل سنت کا راستہ، اعتدال کے راستے کا مطلب صحابہ کی ترتیب سنی. صحابہ میں سب سے افضل مقام حضرات خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن مجتبی. اس کے بعد میں مرتبہ ہے حضرات عشرہ مبشرہ،
10 صحابہ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں مرتبہ ہے حضرات اصحاب بدر کا، جو 313 صحابہ تھا۔ اس کے بعد میں مرتبہ ہے مہاجرین کا، اور اس کے بعد میں مرتبہ ہے دوسرے صحابہ کرام کا۔ یہ اسلام کی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو اگر کسی نے گھٹانے بڑھانے کی کوشش کی تو وہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کسی کی محبت اور دشمنی کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی حدود کو جو جس بہانے بھی کروس کرے اپنے آپ ہی کو وبال میں ڈالتا ہے، اور وہ انسان کم نصیب انسان۔ سپوز میں مولانا مظفر صاحب کی تعریف میں نے مفتی اعظم ہند کہہ دوں تو کیا میرے کہنے سے بن جائیں گے مفتی اعظم ہند؟ اور میں کہہ دوں یہ تو 2 کوڑی کے بھی آدمی نہیں ہے تو جاہل آدمی، تو کیا میرے کہنے سے ان کا علم چھپ جائے گا، جاہل بن جائے گا؟ کیا ہوتا؟ میں اگر انہیں حد سے زیادہ بڑھاتا ہوں تو میرے بڑھانے سے بڑھیں گے نہیں، میرے گھٹانے سے گھٹیں گے نہیں۔ اللہ نے انہیں جو دیا ہے وہ رہے گا۔ انصاف سے بات کیا ہے؟ انصاف سے بات یہ ہے کہ میں حد سے نہ بڑھوں نہ حد سے زیادہ انہیں گھٹانے کی کوشش کروں، جیسا ہے ویسا رکھتا ہوں۔ یہ انصاف کا تقاضا اور یہی ہے اعتدال کا راستہ۔ ان کو کوئی گھٹائے بڑھائے تو ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن صحابہ کے بارے میں کوئی ایری گیری بات ہو جائے ایمان چھپنے کا ڈر رہتا ہے۔ غریب نواز کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ ایسے عظیم مبلغ داعی خاتم دین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور سچ دیکھا قرآن پاک کے بارے میں جس بدبخت نے یاغا گوئی کی تھی، آج وہ اہل ایمان کے زمرے میں نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں مارا مارا پھر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ صحابہ حضور کا پروڈکٹ ہے، حضور کی تربیت اچھی نہیں۔ انسان سے انسان ہونے کے ناطے جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ عقل مندی وہی ہے جو ہمارے علماء نے کام کیا کہ ان بحثوں کو دبا کے رکھا جائے، صحابہ پہ اپنے کان بند۔ جو اہل سنت کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ۔ یہ بچاؤ کا راستہ، بیچ کا راستہ، بھلائی کا راستہ اور جنت کا راستہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر اپنے آپ کو۔ عزیز دوستو، دراصل بات یہ ہے ہمارا زمانہ فتنوں کا حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے قریب فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے مسلسل قطرے نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث۔ دوسرے حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے قریب ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح۔ تیسری حدیث فرماتے ہیں قرب قیامت ایمان بچانا اتنا مشکل کام ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ آہستہ آہستہ آہستہ، میں نہیں کہتا کہ ابھی اتنا نازک زمانہ آ گیا، لیکن آہستہ آہستہ ایسا زمانہ آ رہا ہے، ہم اس زمانے سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے عقل مند یہ ہے ہم کرنے کے کاموں پر دھیان دیں، خواہ مخواہ کی فضول لڑائیاں، ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہ کریں، یہ سمجھداری کریں۔ جس بزرگ سے بھی ہمیں محبت ہو اس کی محبت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مشن کو بھئی سپوز کی آپ ہر مہینے یہاں سے چھٹی شریف کے لیے الگ سونے کی چادر بنا کے لے کے چلے جائیں اور غریب نواز کے مزار پہ چڑھاتے ہیں، اور آپ مان لیں کہ آپ نے غریب نواز کی محبت کا حق ادا کر دیا اور غریب نواز کا آپ کی روح خوش کر دی ہے، یہ آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے۔ غریب نواز کی سوچ یہ ہے آپ چاہے مزار پہ آئیں نہ آئیں، چادر چڑھائیں نہ چڑھائیں، جہاں ہیں وہی مانیں، ہاں جہاں رہ رہے ہیں کام وہ کیجئے جو کام کرنے کے لیے غریب نواز آئے تھے۔ غریب نواز خوش ہے اور ہر وقت وہاں، ہر مہینے جائیے، ہر وقت وہاں موجود رہیے، کام ان کا نہ کیجئے، ان کی روح خوش نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے آدمی نہیں تھے کہ چھوٹی چھوٹی چادروں سے، پھول پتیوں سے خوش ہو جائیں، بڑا آدمی ہوتا ہے مشن کا آدمی ہوتا ہے، مشن سے ہی خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کے گھر پہ آیا، سپوز کیجئے میں آپ کے گھر پہ آیا، بھئی مجھے بزنس کرنا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ مجھے ایک سے ایک چائے پلاتے رہیں تو کیا میں خوش ہو جاؤں؟ میں یہ امید لے کے آیا ہوں کہ میں آپ کا بزنس میں پارٹنر بننا چاہتا ہوں، یا آپ کے ساتھ کچھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مال کمانا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے طرح طرح کی چائے پلا رہے ہیں تو کیا میری خوشی ہوگی؟ جو جس آدمی کا جو مشن ہوتا ہے انسان اس مشن سے ہی خوش ہوتا ہے۔ غریب نواز کی زندگی کا ایک مشن تھا، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے، حضرت مولا کائنات کے نام سے بھارت میں ایک دن سے کوئی کالج نہیں، کوئی ہائی وے نہیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں،
امام حسین کے نام سے، جس حسین ابن علی کے نام سے ہر سال صرف بھارت کی سرزمین پر قاضیوں پر خرچ ہونے والا پیسہ تقریباً 85 کروڑ روپیہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، امام علی مقام کے نام سے، اس حسین ابن علی کے نام سے بھارت کی سرزمین پر کوئی ایک بھی یونیورسٹی نظر آتی ہے؟ ہم نے مان لیا کہ محبت ہے تو محبت ہو گئی، اور ہم نے مان لیا کہ دشمنی تو دشمنی ہو گئی۔ ہم جیسے پاولوں کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا۔ میں یہ مان لوں کہ میں نے آپ کے پاؤں چھو لیے تو گویا آپ کی تعظیم کا حق ادا کر دیا اور آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تو آپ کی توہین کر دی، کہ ہماری چھوٹی سوچ ہو سکتی ہے۔ تعظیم و توحید کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی شخصیت کی محبت کا حق یہ ہے کہ اس کے مشن کو زندہ کیجیے، جو مشن کو زندہ کرتا ہے وہی محبوب بنتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنا آپ کو ادھر ادھر کی فضول باتوں سے نکال کر جو اصل کرنے کا کام ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، بنائیے نا ان کے نام سے کالج، اور کالج کا نام ہی رکھیے مدینہ العلم۔ یہ ہے سمجھداری، بنائیے ان کے نام سے اچھے ادارے، بنائیے ان کے نام سے ہاسپٹل۔ کسی مریض سے پوچھا جائے کون سے ہاسپٹل میں آپ کا علاج ہوا، کہے میرا علاج ہوا ہے علی ہاسپٹل یا مدینہ العلم ہاسپٹل۔ کیا خوشی محسوس ہوگی جو بھی مریض اس ہاسپٹل میں لیٹا ہوگا اور محسوس کر رہا ہوگا کہ جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں اس کا نام مدینہ العلم ہے۔ تھوڑی دیر غور تو کرے گا کہ مدینہ العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بے توفیق قومیں ہوتی ہیں جو جملوں میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کے رہ جاتی ہیں اور کرنے کے کام نہیں کرتی۔ سمجھدار قومیں ہوتی ہیں جو مشن پہ کام کرتی ہیں اور صرف مشن پہ کام کرتی ہیں۔ صحابہ کرام حضور کی مشن ہی پہچاننے والے تھے کہ پیدائش ہوئی ہے مدینہ میں، انتقال ہو رہا ہے آپ کے چنئی کے ساتھ۔ کیا تعلق تھا چنئی سے؟ انتقال ہو رہا ہے کیرلا کے ساحل پر، انتقال ہو رہا ہے عراق میں، شام میں، فلسطین میں، یمن میں۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ میں موت آئے، کیا صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں مدینہ میں موت آئے؟ لیکن مدینے والے کا مشن انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مدینے والے کے مشن کو آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ یہی ہوتی ہے سمجھداری۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھلا کام کریں گے اور ہمارے بزرگان دین اور بطور خاص حضرت مولا کائنات کی شخصیت سے محبت کا تقاضا ہم یوں پورا کریں گے کہ ان کے نام سے مکتب کھولیں گے، اسکول کھولیں گے، کالج، ہاسپٹل اور چھوٹے چھوٹے لیول پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، ان کے نام پر کریں گے اور ان کی محبت کو یوں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مظفر صاحب نے جیسا کہ کہا، زمانہ بڑا نازک، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، آئی تھی ہماری بچیاں گھر بیٹھ